جنون نکالنے ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم استدلال کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ مسجد تو اللہ سے چلے نا، آپ کی پسند ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق تو اللہ کے گھر میں قبر بنا لیں، اگر رسول اللہ کا بیٹا اپنے نانا کے پہلو میں قبر چاہے کس تاریخ سے بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا میں شاعری کا ہمیں اعتراض نہیں ہے، نہ ہم کوئی اعتراض کر رہے ہیں نہ ہم جتا رہے ہیں، لیکن بات کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا اظہار ہونا چاہیے، اجازت ہونا چاہیے۔ ملت غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے۔ یہ قرآن مجید کا سورہ جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں جو اور ایسے بھی ہیں جو یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ منت مانی نا پنجتن کو منت ماننے کا مشورہ خدا نے دیا، ایسے بیٹھ کر منت مانی بھی پوری بھی کی، یہ پورا بھی نظر اس نظر کو پورا بھی کیا، نظر کو پورا بھی کیا۔ خدا کی قسم اگر منت ماننا فکر سے ہوتا نا تو سرکار انشاءاللہ فضا کو کھاد کر کے خبردار منت نہیں مانا کرتے۔ فضا تجھ پہ لاکھوں سلام، فضا ہماری ماں تجھ پہ لاکھوں سلام، تو ہماری ماں ہے، ہوگی کنیز کسی کی، ہماری ماں ہے۔ فضا تجھ پہ لاکھوں سلام، تو نے کتنے بڑے اعتراض کی زد سے قیامت تک ہمیں بچا لیا ہے نا۔ منت مانی، روزے رکھے پنجتن میں، دسترخوان پہ بیٹھے، یتیم آیا اپنے حصے کی روٹی اٹھائی دے دی، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر جب مسکین آیا اپنے حصے کی روٹی اٹھائی دے دی، پانی پی لیا، روزہ افطار کر لیا، پھر تیسرے دن روزہ رکھا۔ منت کو پوری کرنا ہے، منت کو پوری کرنا ہے، منت کو پوری کرنا ہے۔ اہل بیت نے یہ بھی نہیں دے دیا یا تو منت مانو نہیں، اگر مانو تو جان بھی چلی جائے۔ یہ چلو ہماری منت ہے۔ سنو 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 ابھی سنو، ابھی ناراض نہیں، جو نتیجہ دے رہا ہوں اہل بیت نے یہ سبق بھی دیا، اگر منت مانو تو پوری ضرور کرو۔ یہ جلوس ہماری منت ہے، یہ علم ہماری منت ہے، یہ ماتم ہماری منت ہے، جان بھی جائے گا پوری ہوگی۔ پھر روزہ رکھ لیا، پھر عقید آیا، پھر اہل بیت نے، میں قربان ہو جاؤں ان اہل بیت کے، خدا کی قسم بد نصیب ہیں وہ جن کے نصیب میں اہل بیت نہیں۔ یاد رکھو گے اگلے محرم تک یہ جملہ جو بے ساختہ مولا نے زبان پہ جاری کیا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ بد نصیب ہیں وہ جن کے نصیب میں اہل بیت نہیں۔ بد نصیب ہیں وہ جن کے نصیب میں اہل بیت نہیں۔ اہل بیت کی عظمت سے ایک صلوات بھیج دو۔ ہے نا توجہ؟ تیسرے دن پھر آئے
پھر تیسرے دن اسیر آیا، اس کو اپنے حصے کی روٹی دی اور الحمدللہ رب العالمین کہہ کر نمک کے پانی سے روزہ افطار کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک مرتبہ رحمت الہی طغیانیوں پر آ گئی. کل بھی روٹی، آج بھی روٹی، آج بھی روٹی ہمارے لیے. جبریل جنت سے خانہ نے نعمت لے کر چلو، قطار بناؤ کرے جنت سے کرے زہرا تک نعمت الہی کی قطار بلا فصل ہے. ارے توجہ کرو، میں جس انداز میں اس وقت بات کہنا چاہ رہا ہوں، درے جنت سے درے زہرا تک نعمت الہی میں فاصلہ نہ ہو. آج جنت کا دروازہ اور فاطمہ زہرا کی ڈہری کو ایک کر دو. قطار نہ ٹوٹے، دسترخوانوں کا قطار نہ ٹوٹے. اتنی نعمتیں جا کر رکھو، اور نعمتیں الگ رکھو، صورتیں الگ رکھو. صلوات بھائی صلوات جگہ محمد کیا نور کر رہے ہیں. نعمتیں الگ رکھو، آیتیں الگ رکھو. نعمتیں الگ آئیں، آیتیں الگ آئیں. 3 روٹیاں خیرات کی تھی، 30 آیتیں آئیں. اللہ رے عظمت خاتون جنت جس کے دست مبارک سے پکی ہوئی جو کی 3 سوکھی روٹیاں جب میزان عدالت الہی میں تلی تو قرآن کی 30 آیتوں کے برابر. 1 روٹی برابر 10 آیت. کرو مولا کتنے خلوص سے سن رہے ہیں. اس وقت آپ کی سماعت کی معراج پر ہے اور مجلس بھی اپنے نور پر ہے. قرآن کی 30 آیتیں 3 روٹیوں کے مقابل میں آئیں. یہاں اس موقع پر سارے مفسرین نے لکھا یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، لیکن مولانا مودودی نے لکھا کہ یہ فقیر نہیں تھے. ان کے آنے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ عادی مانگنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ فقیر تو فقیر ہوتا ہے، کم وقت کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، چاہے 10,000 روٹیاں اس کے کشکول میں ڈال دو. فقیر کی عادت ہوتی ہے. مولانا کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ فقیر اچانک آیا اور عین روزہ افطار کے وقت آیا اور یہاں سے روٹی لی، پھر کسی نے اسے مکے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث نوا ہے. کسی اور دروازے پر دیکھے بڑا بھی سلسلہ، کسی اور دروازے پر یہ نظر نہیں آیا. یہ کون سا تھا کہ ایک سسٹمیٹک وے میں، ایک پرٹیکولر وقت میں، ایک ڈیفینیٹ دروازے پر، ایک پرٹیکولر وقت میں ڈیفینیٹ دروازے پر آیا، روٹی لی اور ایک ہی روٹی لی چلا گیا. مولانا کہتے ہیں اس کے آنے کا انداز، اس کے بھیک مانگنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ کوئی بشر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ نے در زہرا پہ 3 فرشتوں کو 3 دن بھیجا، کبھی یتیم بنا کر، کبھی مسکین بنا کر، کبھی اسیر بنا کر. فرشتے آ کر روٹیاں لیتے رہے. وہ تو اتنا کہہ کر رک گئے. میں نے کہا مولانا آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو آخر کیوں اللہ نے بھیجا؟ یہی تو سوال کرنا ہے. کیا فرشتوں کو بھوک لگتی تھی جو اللہ نے روٹی لینے بھیجا؟ فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، روٹی کی بھی ضرورت نہیں. بھیجا ضرور ہے اللہ نے، یہ تو میں مانتا ہوں. بھیجا کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی؟ آئے تو فرشتے. چلیے ایک کام تو ہوا. اگر میں یہ کہتا کہ یہ مکے مدینے کے فقیر تھے جو آ کر لے گئے روٹیاں، تو آپ کہتے بھائی فقیروں کا دروازوں پہ مانگنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. فقیر فقیر ہوتا ہے، اسے کیا پتا شریعت کیا ہے، شریعت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے یا بندوں سے مانگنا ہے، دروازہ کون سا ہے. فقیر کو تو مانگنے سے غرض ہوتی ہے جس طرح سے اسے روٹی ملے. چلیے آپ نے یہ فرشتہ کہہ کر کم از کم ایک مسئلہ تو حل کر دیا کہ فرشتوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ شریعت کیا ہے، بدعت کیا ہے. فرشتوں کے تو علم ہوتا ہے. فرشتے اپنی مرضی سے کہیں آ بھی نہیں سکتے، کہیں جا بھی نہیں سکتے. یقیناً اللہ نے بڑے زہرا پر بھیجا ہوگا، تو پھر اللہ نے بھیجا تو کیوں بھیجا؟ مجلس سے انشاءاللہ مولا کا نام لے کر اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے حل کر رہا ہے.
کو دینے کے لیے اس لیے مسیح کی نگاہیں آئینے کے مستقبل کے ان مخلوقوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی تو یہ خطاب دینے والے تھے اللہ کے مانگو رزق اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے یاری نظر رکھو کسی اور والے سے نہ مانگو اللہ نے چلے اپنے فرشتوں کو رکاری بنا کر دیا ہمیشہ کے لیے عقیدہ بنا دیا کہ رازق میں ہوں ملنا کرے جاتے ہیں کسے کہتے ہیں اللہ نے قیامت تک قرآن نے اس عقیدے کو محفوظ کر دیا کہ دیکھیں جملوں میں غلط فہمی کسی کو نہ ہو میں دوہرا رہا ہوں اللہ نے در دائرہ پر فرشتے بھیج کر اعلان کر دیا رازق حقیقی ہم ہیں ملتا کرے پنجتن سے اب کسی کو غلط فہمی آ رہا ہے کبھی کوئی آدھا ٹکڑا کاٹ کر بیان کر دے ہاں یہ بڑی بری عادت ہے نا صلوات بھیجے محمد علیہ محمد رازق حقیقی اللہ ہے مگر اس نے دینے کا دروازہ بتایا ہے کہ اس دروازے سے دوں گا ان کے وسیلے سے دوں گا ان کے ہاتھوں سے دوں گا میں ہاتھ ان کے ہوں گے دوں گا میں ہاتھ ان کے ہوں گے دعا مقبول میں کروں گا دروازہ ان کا ہوگا ملے گا مجھ سے وسیلہ ان کا ہوگا صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد فرشتے روٹیاں دے گئے نا فرشتے دستے فاطمہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی دستے فاطمہ زہرا سے پکی ہوئی روٹیاں ہنس پر دے گئے نا اب آپ سمجھے عقیدہ ہمارے یہاں معصوم کسے کہتے ہیں یہ ہے معصوم کی عظمت کہ علی کے در سے فرشتوں نے یہاں سے باہر گاڑیوں میں کرتے ہوئے میرے مجلس کو مولا خراب رکھے دل کی گہرائیوں سے دعا دیتے ہوئے یہ شیر آج کی مجلس میں ترسا کر رہا ہوں فرشتوں نے علی کے در سے پانی روٹیاں فرشتوں نے علی کے در سے پانی روٹیاں زمین آلو کے ٹکڑوں پر چلے ہیں آسمان والے